پانچ لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ترک فوج کی اسپیشل فورس کا ایک دستہ نگورنو کاراباخ میں داخل، آرمینی فوج حواس باختہ، معمولی جھڑپیں حقیقی جنگ میں بدلنے کا خدشہ، بڑی کارروائی کرتے ہوئے آذری فوج نے 300 آرمینی فوجی مار ڈالے۔ ترکی بدستور آذربائیجان کی حمایت میں کھڑا ہے۔ طیب اردوغان کی کامیاب حکمت عملی نے روس سمیت فرانس کو دن میں تارے دکھا دیے۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ کی تازہ ترین صورتحال کس جانب اشارہ کر رہی ہے؟ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز خواتین و حضرات، نگورنو کاراباخ کا تنازع شدت پکڑ رہا ہے۔ آرمینی حکومت نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہے، جبکہ ترک حکومت نے آذربائیجان کے ساتھ کھڑا رہنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں جانب سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ تاہم آذری فوج کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی حمایت اور قیادت حاصل ہونے کی وجہ سے جنگ میں نمایاں کامیابی مل رہی ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ کے متنازع خطے میں تازہ جھڑپیں 2 ہفتے سے جاری ہیں۔ حالیہ لڑائی میں تقریباً 800 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ نگورنو کاراباخ کے علیحدگی پسندوں کو آرمینیا کی حمایت حاصل ہے۔ آذربائیجان کا پرانا موقف ہے کہ یہ خطہ اس کا حصہ تھا اور رہے گا۔ اس تنازع میں آذربائیجان کو ترکی کی پشت پناہی حاصل ہے، جبکہ آرمینیا کا روس کے ساتھ فوجی معاہدہ ہے۔ 2 روز قبل دونوں پڑوسی ممالک ماسکو کی ثالثی میں جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے تھے۔ 10 گھنٹوں سے بھی زائد جاری رہنے والے مذاکرات کے تحت فریقین نے اتفاق کیا کہ وہ 10 اکتوبر کی دوپہر 12 بجے سے ایک دوسرے پر حملے بند کر دیں گے۔ ترکی نے ماسکو معاہدے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ انسانی بنیادوں پر سیز فائر اہم ابتدائی قدم ہے، لیکن دیر پا حل کے لیے یہ کافی نہیں۔ ترکی آذربائیجان کے منظور کردہ کسی بھی حل میں تعاون کرے گا اور میدان جنگ اور مذاکرات کی میز پر آذربائیجان کی حمایت جاری رکھے گا۔ تاہم خبر یہ بھی ہے کہ سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آرمینیا نے چند گھنٹوں بعد ہی آذری شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ معزز خواتین و حضرات، تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں طرف اعتماد کا فقدان ہے اور حکام کو شک ہے کہ اگلا فریق جنگ بندی کی آڑ میں اسے مزید نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امن کی خاطر فریقین کے لیے اس معاہدے کی پاسداری ضروری ہے۔ جرمنی نے بھی دونوں ممالک سے اپیل کی ہے کہ مزید حملوں سے گریز کیا جائے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز ترک اسپیشل فورسز کا ایک دستہ متنازع علاقے نگورنو کاراباخ میں واقع ہادروت نامی قصبے میں داخل ہوا اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے ہادروت نامی قصبے میں آزادی کا پرچم لہرا دیا گیا ہے۔ اس خبر کی تصدیق آرمینی حکام نے بھی کی ہے۔ آرمینیائی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ترک اسپیشل فورس جو کاراباغ میں داخل ہوئی اس نے کالے رنگ کی وردی پہن رکھی تھی اور ان کا ہدف ہادروت کے مقام پر آذربائیجان کا پرچم لہرانا تھا، جس کا حکم آذری صدر نے دے رکھا تھا۔ دوسری جانب آذربائیجان نے اعلان کیا ہے کہ آذربائیجان فرانس کو غیر جانبدار فریق سمجھتا ہے اور آرمینیا کے ساتھ جاری تنازع میں مذاکرات کے لیے ترکی کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ آذری صدر الہام علیوف نے گزشتہ روز کے اہم بیان میں یہ بھی کہا کہ موجودہ جنگ بندی کی مدت قیدیوں کے تبادلے کے اختتام کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، یعنی قیدیوں کے تبادلے کے فوری بعد آذربائیجان پھر سے حملہ کر کے مقبوضہ علاقے آزاد کروائے گا۔ یہاں آپ کو ایک اور اہم خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین جاری جنگ کے حوالے سے ترک قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ اب آرمینیا ایک عالمی مسئلے کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ ماسکو کے فائر بندی معاہدے کے باوجود آرمینیا سول اہداف کو نشانہ بنانے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان حملوں کے ذریعے براہ راست شہریوں کو ہدف بنانا جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے، جس کے خلاف عدالتی کارروائی لازم ہو چکی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ترک قومی اسمبلی کے اسپیکر کے اس بیان پر عالمی ماہرین نے بھی اس کی تائید شروع کر دی ہے اور آرمینیا کے خلاف عدالتی کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ زمینی حقائق کے مطابق رجب طیب اردوغان کی پالیسیاں کامیاب ہو رہی ہیں اور کفار کو عالمی سطح پر بھی شکست سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔
اس حوالے سے یورپ بھی خائف ہے کہ کہیں طیب اردوغان کی پالیسیاں یورپ کو بھی نہ لے ڈوبیں۔ گزشتہ روز یورپی یونین نے نگورنو کاراباخ میں فوجی جھڑپیں دوبارہ شروع ہو جانے پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوسیپ بوریل نے اپنے حالیہ بیان میں کہا ہے کہ فوجی جھڑپیں دوبارہ شروع ہو جانے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کی ہلاکت کی خبروں پر ہمیں انتہائی تشویش ہے۔ یورپی یونین کے 27 رکن ملکوں کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے منسک گروپ کے تحت بلا تاخیر بات چیت شروع کر دینی چاہیے۔ منسک گروپ کے تحت آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان نگورنو کاراباخ تنازع کا ایک دیر پا حل تلاش کرنے کے لیے فرانس، روس اور امریکہ کی قیادت میں کوئی ایک دہائی قبل مذاکراتی عمل شروع کیا گیا تھا جو تاحال کامیاب نہیں ہو سکا۔ دوسری جانب ایک اور خبر یہ ہے کہ تازہ ترین صورتحال کی سنگینی کے مد نظر جرمن چانسلر انگیلا میرکل نے اپنے آرمینیائی ہم منصب کو اتوار کی شام فون کیا۔ جرمن چانسلر کے دفتر سے تاہم دونوں رہنماؤں کے مابین بات چیت کی کوئی تفصیل نہیں دی گئی۔ آرمینیا کی مسلح افواج نے فیس بک پر لکھا کہ آذربائیجان نے اتوار کے روز اس کے ایک علاقے پر حملہ کیا، حالانکہ آرمینیا جنگ بندی معاہدے پر قائم ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان نے آرمینیا پر اس کے گاؤں اور قصبوں پر حملے کرنے کے الزامات عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں میں 7 شہری ہلاک ہو گئے اور نیم طبی عملے کی ایک رکن سمیت درجنوں دیگر افراد بری طرح زخمی ہوئے ہیں۔ پنچ لائن کے معزز دوستو، اس جنگ کے حوالے سے اب تک صرف یہ بات واضح ہے کہ اس کی سب سے بڑی گونج نئی علاقائی فریم ورک کی صورت میں سامنے آئے گی۔ علاقائی تنازعات سے نمٹنے کے لیے اس پر کام جاری ہے۔ 1990 کی دہائی سے نگورنو کاراباخ تنازع کا بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا معاملہ منسک گروپ میں پھنسا ہوا ہے۔ یورو اٹلانٹک فریم ورک، جس میں روس اور ترکی بھی شامل ہیں، کئی اجلاسوں کے باوجود قابل ذکر نتائج دینے میں ناکام رہا، جس نے آذربائیجان میں اس تاثر کو تقویت دی کہ منسک گروپ نگورنو کاراباخ کا تنازع مؤثر طور پر حل نہیں کر سکتا۔ نگورنو کاراباخ کی لڑائی پر روس اور ترکی کے سرکاری رد عمل کا جائزہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ علاقائی تنازعات کے حل کے فریم ورک میں تبدیلی قریب ہے، کیونکہ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی کھل کر حمایت اور فوجی موجودگی کے برعکس روسی رد عمل زبانی جمع خرچ سے زیادہ کچھ نہ تھا، جس میں وہ دونوں فریقین پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتا رہا۔ اس روسی رد عمل سے صرف یہ تاثر زائل ہوا کہ وہ آرمینیا کا اسٹریٹجک اتحادی ہے۔ مزید برآں ایک ایسے خطے میں ترکی کی براہ راست فوجی مداخلت، جسے روس اپنے دائرۂ اثر کا لازمی حصہ قرار دے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خارجہ پالیسی کے مختلف محاذوں پر انقرہ اور ماسکو ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ بعض حلقوں کی نظر میں نگورنو کاراباخ جیسے مسئلے کا دوبارہ چھڑنا دراصل خطۂ کوہ کاف میں ماسکو اور انقرہ کی پرانی پراکسی لڑائیوں کے نئے باب کا نقطۂ آغاز ہے، مگر باریک بینی سے جائزہ بتاتا ہے کہ دراصل دونوں خطے میں اپنے اثر و رسوخ کو منوانے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ اس معاملے میں مغربی طاقتوں کو کوئی موقع نہ مل سکے۔ معزز دوستو، تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی آگاہ کیجیے گا، اور اگر پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔